بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جناب، آج ریئلٹی سیریل آف لیکچرز حقیقت کیا ہے کا 10واں لیکچر ہے. آج 3 اور 4 ربیع الاول 1430 ہجری کی درمیانی رات 1 مارچ 2009 اور اتوار کا دن ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کون ہے. آج کا ٹاپک ہے اللہ کون ہے. ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ. جو آج کی دنیا میں سائنٹیفک فیکٹ سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اس کائنات کا مالک خالق اللہ کون ہے اور اس کی کیا کوالٹیز ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کبھی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے اس چیز کے اوپر تفکر کرے، اس پر غور کرے، ہر بندہ اپنے طور پہ، کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میرے ماں باپ کہاں سے آئے، میرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا، اور کیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں میرا کام صرف کھانا پینا اور وقت گزارنا اور مر جانا ہے، یا یہ دنیا کی زندگی کوئی مقصد کے لیے ہے، اور دنیا میں میں جو نیک اعمال کرتا ہوں اس کا موٹیو کیا ہے، اور میں جو برائی سے بچتا ہوں تو کیوں بچتا ہوں، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے. کیا مجھے کسی سے اجر لینا ہے نیک اعمال کر کے، اور برائی سے بچ کے کیا میں نے کسی کے غضب کا شکار ہونے سے بچنا ہے، کوئی موٹیو پیچھے موجود ہے، یا میں بس ایویں ایک ریت کے تحت یہ سارے کام کر رہا ہوں. پھر دوسری چیز ہم یہ سوچیں کہ میں نے جس زندگی میں آنکھ کھولی اس زندگی کے اندر میں نے کتنی اسٹیبلش چیزیں دیکھی ہیں. مثلا سمندر، دریا، نہریں، بادل، بارش، برف، پہاڑ، چٹانیں، درخت، پھل، پھول، دنیا کے جانور، پرندے، چرند، اتنی اسٹیبلش مخلوقات جو میں دیکھتا ہوں، یہ ساری کی ساری مخلوقات اتنے پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ چل رہی ہیں. کیا یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، یا اس کی کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، کوئی کنٹرولنگ ایجنسی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رکھا ہے. پھر اگر میں رات کے وقت کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤں اور دیکھوں کہ آسمان پہ کتنے ستارے ہیں، دن کے وقت سورج نظر آتا ہے، رات کے وقت چاند، ستارے، اتنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک اسٹیبلش نظام کے تحت چل رہی ہیں. یہ اتنا بڑا نظام، اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں؟ اس چیز کے اوپر کبھی ہم غور کریں. تو آج ہم نے اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ یہ تمام معاملات کیا خود بخود ہو رہے ہیں، یا ان کو کوئی سپر نیچرل اتھارٹی ہے، کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے، کوئی سپریم اتھارٹی ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں اس وقت 2 بڑے ایئر کرافٹس ہیں جو چل رہے ہیں. نمبر 1 ایئر بس A380 جس میں تقریباً 555 مسافروں کی گنجائش ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 1970s سے چل رہا ہے بوئنگ 747، اس میں تقریباً 400 مسافر آتے ہیں. یہ 2 بڑے جہاز جو ہیں دنیا میں زیادہ تر جو معاملات ٹرانسپورٹیشن کے ہو رہے ہیں بوئنگ 747 سے ہو رہے ہیں، اور بس اب یہ A380 بھی جو ہے اس وقت ایئر بس کی یہ بھی لانچ ہونے والی ہے، اس کی ٹیسٹ فلائٹس ہو چکی ہیں. اچھا، اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ یہ جو 2 بڑے بڑے جہاز ہیں دنیا میں جو چل رہے ہیں، یہ امریکہ کے اندر ٹورنیڈوز چلتے ہیں. ٹورنیڈو کہتے ہیں ہم ہوائی جھکڑ کو. امریکہ کے اندر ہوائی جھکڑ چلتے ہیں، اور وہاں جو کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں ان ڈھیروں کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے وہ ہوا کا جھکڑ وہ کچرا اٹھاتا ہے اور اس سے جہاز تیار ہو جاتا ہے. تو کوئی بیوقوف آدمی، کوئی پاگل آدمی بھی میری یہ سٹیٹمنٹ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ کبھی نہیں. ایون یہ بال پوائنٹ
اس بال پوائنٹ کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دوں کہ یہ بال پوائنٹ جو ہے یہ خود بخود بنی ہے، تو ایک پاگل آدمی بھی میری بات کو انڈورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو جب یہ ایک چھوٹی سی بال پوائنٹ کے بارے میں ہمیں وہم بھی نہیں ہے کہ یہ خود بخود بنی ہے، ہمیں اس کو دیکھتے ہی خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی ڈیزائنر ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اور پوری اسکیم کے تحت یہ چیزیں جڑی ہیں، یہ خود بخود بن نہیں سکتی، ہمیں وہم نہیں ہے، وہم بھی نہیں کبھی آئے گا یہ چیزیں خود بخود بنی ہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات اور اس کے تمام جو نظام چل رہے ہیں یہ کیا خود بخود چل رہے ہیں؟ تو یہ ہماری ایک عقل کو ہمیں جو پنچ کرنے والی چیز ہے وہ ہمیں انشاءاللہ اس طرف ڈائریکشن دے گی۔ آج کے دور میں سب سے ریلائبل سورس جو ہے نالج کا وہ ہے سائنس، اور سائنس کی بھی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں، ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں کہ دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس، مشاہدات اور تجربات کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ اور سائنس کے تھرو جو علم حاصل ہوتا ہے، جو اسٹیبلش علم ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب کے تجربے میں یہ چیز ہے کہ آگ کے اوپر ہاتھ رکھا جائے تو آگ ہاتھ کو جلاتی ہے، تو آگ کی یہ صفت برن کرنے کی یہ ہم نے تجربات سے حاصل کی ہے، اس میں اب ہمیں کوئی وہم نہیں ہے۔ تو سائنس میں بھی جتنی جو ایجادات ہوئی ہیں، ڈسکوریز ہوئی ہیں، جو اسٹیبلش ہو چکی ہیں، جو ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئی، صرف ہائپوتھیسز ہیں یا تھیوریز ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو اسٹیبلش سائنس ہے وہ ساری کی سائنس جو ہے سب کی سب وہ انہی آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس کے اوپر بیس کرتی ہے، اور یہ پورا سالڈ نالج ہے جو اس وقت لوگوں نے اسٹیبلش کیا ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کے درمیان یہ واحد وہ نالج ہے جو کہ کامن ہے، جس کو سارے مانتے ہیں، چاہے کوئی کافر ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے یا بودھازم کا ماننے والا ہے، سب کے سب اس نالج کو مانتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی جو ہم یہاں چیزیں ڈسکس کریں گے وہ تمام کی تمام چیزیں، میں نے دو اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑے چینل چل رہے ہیں سائنس کے علم کے، نمبر ایک نیشنل جیوگرافک چینل جو کہ امریکہ کا ہے، اور دوسرا ہے ڈسکوری چینل، وہ بھی امریکہ کا ہے۔ جو جتنی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ اور ڈسکوریز ہو رہی ہیں وہ ان دو چینلز کے اوپر آتی ہیں۔ یہ سارے کا سارا ڈیٹا کسی مسلمان کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ انہی کفار نے، انہی لوگوں نے جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اور آبزرو کیا ہے کئی دہائیوں کی محنت کے بعد۔ تو سب سے پہلے ہم کنسیڈر کرتے ہیں اپنی اس کائنات کو۔ اس وقت ہماری اس کائنات یونیورس کے اندر ناسا کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق 250 ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 بلین گلیکسیز، اور ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، سٹارز۔ مثال کے طور پہ جو ہماری یہ گلیکسی ہے ملکی وے، اس کا نام رکھا ہے سائنٹسٹ نے ملکی وے، اس کے اندر یہ جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ سورج اس گلیکسی کا سب سے چھوٹا ستارہ ہے۔ اس طرح کے 300 ارب اور سٹارز ہماری ملکی وے میں موجود ہیں۔ یہ ایک گلیکسی بن گئی، پھر اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں کائنات کے اندر، اور یہ تمام کی تمام گلیکسیز پچھلے 15 ارب سال سے پوری پرفیکٹ ہارمونی کے ساتھ ہر چیز موشن میں ہے، اور یہ گلیکسیز اپنی ساری موومنٹس کے دوران ایک دوسرے میں سے نکل جاتی ہیں، لیکن کبھی کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے نہیں ٹکراتا، اور ہر چیز کائنات کے اندر حرکت کر رہی ہے پورے پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ پچھلے 15 بلین ایئر سے۔ یہ اتنا بڑا کام کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ اگر ہم اس کے اوپر سوچنا شروع کریں، یہ اتنا بڑا کام کیا خود بخود ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد کائنات کے جو فاصلے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بحث میں کرتا ہوں، اور اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ سائنٹسٹ نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دنیا کے جو جتنے ساحل سمندر پہ ریت کے ذرات ہیں ان سے زیادہ ستارے ہیں کائنات کے اندر۔ کائنات میں جو فاصلے ہیں یہ اتنے بڑے فاصلے ہیں کہ ان کو عام حالت میں کلومیٹرز میں ماپنا یہ کسی کے بس کا کام نہیں۔ اس لیے کائنات کے جو بڑے فاصلے ہیں ان کو ماپنے کے لیے لائٹ ایئر کی ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے، نوری سال۔ تو ایک لائٹ ایئر یہ ہوتا ہے کہ 1 سال تک روشنی سفر کرتی رہے
تو وہ جتنا فاصلہ طے کرے گی اس کو کہتے ہیں 1 نوری سال. اور روشنی کوئی گھوڑے کی یا جہاز کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل، یعنی زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے پوری زمین کے روشنی ایک سیکنڈ میں. 3 لاکھ کلومیٹر بنتا ہے ایک سیکنڈ میں روشنی کی رفتار. تو یہ روشنی جو ہے 1 سال تک سفر کرتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گی، آپ ذرا دیکھیں کتنا فاصلہ ہوگا. 9.5 کھرب کلومیٹر، 9.5 ٹریلین کلومیٹر بنتا ہے ایک سال، ایک نوری سال کا فاصلہ. اور 1 ٹریلین جو ہے 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. تو 9.5 ٹریلین کلومیٹر یہ ہے ایک نوری سال. اب زمین کے جو سب سے قریب گلیکسی دریافت ہوئی ہے وہ 20 لاکھ نوری سال کے فاصلے پہ ہے. 2 ملین لائٹ ایئرس. 20 لاکھ سال تک روشنی سفر کرتی رہے تو پہلی گلیکسی تک پہنچے گی، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز کائنات میں اور موجود ہیں. یہ اتنا بڑا جو سسٹم کریٹ ہے، کیا یہ خود بخود چل رہا ہے یا اس کی کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی دنیا کے اندر موجود ہے؟ اس چیز کے اوپر ہم نے ایمفسائز کرنا ہے. پھر ہم اپنی کہکشاں پر غور کریں. ہماری جو ملکی وے ہے اس میں جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ پورے جو ہماری زمین اور اس کے ساتھ باقی جو پلینٹس ہیں اسی سورج کے گرد گھومتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سولر سسٹم. تو ہمارا یہ جو سورج ہے یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس سورج کے اندر ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے. ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر. تھوڑی اماؤنٹ ہے ہیٹ کی. اچھا، اس کے بعد یہ سورج پورے نظام شمسی کو لے کر پچھلے 15 ارب سال سے ایک سٹار ہے ویگا، اس کی طرف سفر کر رہا ہے. گھوڑے کی رفتار سے نہیں، جہاز کی رفتار سے نہیں، 200 کلومیٹر فی سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں سورج اور اس کے ساتھ جتنے پلینٹس ہیں سمیت زمین کے ہر سیکنڈ میں 200 کلومیٹر طے کر رہے ہیں. 2 سیکنڈ میں 400، 3 میں 600، 4 میں 800، 5 میں 1000. یہ بھی 5 گنتی میں یہ 1000 کلومیٹر سورج اور اس کے ساتھ سارے جو نظام شمسی کے باقی پلینٹس ہیں انہوں نے اتنا جو فاصلہ طے کر لیا. پچھلے 15 ارب سال سے وہ ایک سٹار ویگا کی طرف جا رہے ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچ سکے. تو یہ سورج اور اس کا جو سارا سسٹم ہے، کیا یہ خود بخود چل رہا ہے؟ کیا سورج کو کوئی ڈرائیور چلا رہا ہے؟ اس کے اندر کوئی فیول ڈالا جا رہا ہے؟ یا سورج کا کوئی باپ ہے جو اسے کان سے پکڑ کے چلا رہا ہے؟ اور یہ تو ایک سورج ہے، سب سے چھوٹا سورج. اس طرح کے 300 ارب سورج ہماری گلیکسی میں موجود، اور پھر اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور کائنات کے اندر جو دریافت ہو چکی ہیں. پھر ہم مزید سفر کرتے ہوئے اپنے سولر سسٹم میں سب سے امپورٹنٹ جو پلانٹ ہے، جو میریکل پلانٹ ہے، ایک موجزانہ طور پہ پلانٹ ہے، وہ زمین ہے. اس کو کنسیڈر کریں. زمین ایک تقریباً بیضوی شکل کا بال ہے جس کا قطر سرکمفرنس جو ہے وہ 40,000 کلومیٹر ہے. یعنی ہم ایک طرف سے چلیں اور واپس وہاں تک پہنچے تو ہم 40,000 کلومیٹر طے کریں گے. زمین کی اس وقت جو 3 بڑی بڑی موشنز دریافت ہو چکی ہیں ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین اپنے ایکسس کے گرد، اپنے محور کے گرد ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر طے کرتی ہے، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارے دن رات مکمل ہوتے ہیں. ہر سیکنڈ میں کتنا؟ آدھا کلومیٹر. یہ ایک موشن ہے. دوسری موشن اس کی ہے جو سورج کے گرد کرتی ہے، اور وہ موشن ہے ہر سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر. ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. کیا ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے پتا چل رہا ہے کہ ہماری زمین اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے؟ اس 30 کلومیٹر کی وجہ سے 365 دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے. اور تیسری جو بڑی موشن ہے وہ جو میں پہلے بتا چکا کہ پورا نظام شمسی سورج سمیت سارے کے سارے پلینٹس پچھلے 15 ارب سال سے 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک سٹار ہے ویگا، اس کی طرف ٹریول کر رہے ہیں، اس تک نہیں پہنچ سکے. تو یہ 3 بڑی موشنز اتنی بڑی بڑی موشنز ہیں جو پوری پرفیکٹ ہارمونی کے ساتھ چل رہی ہیں. اور یہ جو زمین کی بڑی بڑی موشنز ہیں، ان موشنز کے باوجود زمین پر رہنے والے کسی چرند پرند انسان جانور کو کبھی فیل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے خطرناک قسم کے جہاز پر سوار ہے کہ جو ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر گھوم رہا ہے
اور ہر سیکنڈ کے اندر ساتھ ساتھ سورج کے گرد وہ 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہا ہے. یہ 30 کلومیٹر فی سیکنڈ جو ہے 60 ٹائمز دی ویلاسٹی آف بلٹ بنتا ہے. گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار سے زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے, اور 200 کلومیٹر فی سیکنڈ پورا نظام شمسی جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ اتنی زبردست گریویٹیشنل فورس ہے اس کائنات کے اندر, جس کی وجہ سے ہمیں زمین پہ رہتے ہوئے ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں؟ کیا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس سارے سسٹم کو چلا سکتی ہیں؟ تو جو کام ساری کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی, وہ خود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر زمین پر موجود جو مخلوقات ہیں ان کو کنسیڈر کریں. اس وقت زمین کے اوپر 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں. مور دین 2 ملین. انسان ایک مخلوق, گھوڑا دوسری مخلوق, گدھا تیسری مخلوق, بندر چوتھی مخلوق, شیر پانچویں مخلوق, ہاتھی چھٹی مخلوق. اس طرح اگر گنتی کریں تو 20 لاکھ مخلوقات. یہ مخلوقات کی تعداد نہیں ہے. آگے انسان ہی صرف دیکھ لیں, 6 ارب سے زیادہ انسان دنیا پہ آباد ہیں. یہ اس طرح گننا شروع کریں تو یہ صرف ان کی سپیشیز بنتی ہیں, اور انسانوں کی تعداد 6 ارب کے قریب. اور پھر اگر آپ انسیکٹس کو کنسیڈر کریں, حشرات الارض جو ہیں, یہ کیڑے مکوڑے, اس وقت دنیا کے اندر اتنے کیڑے مکوڑے موجود ہیں کہ اگر دنیا پہ بسنے والے ہر انسان کو 200 ملین الاٹ کر دیے جائیں انسیکٹس, تو 6 ارب انسانوں میں بانٹے جا سکتے ہیں. 200 ملین 20 کروڑ بنتا ہے. ہر انسان کے حصے 20 کروڑ کیڑے مکوڑے آ جائیں تو 6 ارب انسانوں میں بانٹے جا سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, کیا یہ خود بخود چل رہی ہیں؟ اس وقت اس روئے زمین پر 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں جہاں پر کوئی زندہ مخلوق نہ ہو. ایون آپ کی یہ جو جلد ہے, اس جلد کو جب خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو جلد کے اوپر بھی نہ نظر آنے والے بیکٹیریاز موجود ہیں جو ہماری اس جلد سے خوراک حاصل کرتے ہیں. عام انسان کے معدے میں تقریباً 60,000 سے 1 لاکھ تک بیکٹیریا موجود ہیں جو کہ اس کا کھانا ہضم کرتے ہیں. ایک دہی کے کپ کے اندر اتنے بیکٹیریا موجود ہیں جتنی روئے زمین پر انسانوں کی تعداد ہے. 6 ارب بیکٹیریا ایک دہی کے کپ کے اندر موجود ہے. یہ ساری کی ساری مخلوقات, ان کا رزق کیسے پورا ہو رہا ہے؟ پھر مخلوقات کا جو رزق ہے وہ کمپیٹیبل ہے. آپ اگر شیر کے سامنے گھاس ڈال دیں کتنی خوبصورت, کبھی نہیں کھائے گا. جیسے ڈیزل انجن میں پیٹرول آپ ڈال دیں تو نہیں چلتی. بکری کے سامنے کتنا ہی خوبصورت گوشت ڈال دیا جائے, بکری اس پہ کبھی دیکھے گی بھی نہیں اس کی طرف. ہاں, بکری کے لیے جو گھاس بنی ہے وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, وہ کھاتی ہے, اس کو ہضم ہوتی ہے. شیر کے ساتھ گوشت کمپیٹیبل ہے, وہ اس کو کھاتا ہے, وہ ہضم ہوتا ہے. یہ اتنا پرفیکٹ نظام جو ہے یہ کیا خود بخود چل رہا ہے؟ پھر دنیا کے اندر جو درخت ہیں ان کی تعداد ہی آپ چھوڑ دیں, وہ تو ٹریلینز میں ہے, اور ہر درخت کے اوپر جو پتے ہیں وہ پھر کئی ٹریلینز کی تعداد کے اندر ہیں. یہ انبلیویبل ڈیٹا ہے, اس کو اگر گننا شروع کرے تو انسان گن نہیں سکتا. یہ سارے کا سارا نظام کیا خود بخود چل رہا ہے؟ پھر مخلوقات کی افزائش نسل جو ہے, ریپروڈکشن, اس کے اوپر کبھی غور کریں کہ ریپروڈکشن کے مخلوقات کے کئی طریقے ہیں, جن میں سے چند ایک طریقوں میں سے ایک ڈومیننٹ طریقہ ہے انڈا. جو پرندے وغیرہ ہیں ان کی جو افزائش نسل ہے, ریپروڈکشن جو ہے وہ انڈے کے تھرو ہوتی ہے. اب ایک انڈے کے اوپر غور کریں کہ ایک انڈے کو توڑا جائے اگر, اس کے اندر سے لیسدار مادہ نکلتا ہے. انسان سوچتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے کہ انڈے کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے اتنا خوبصورت رنگین چوزا باہر آ جائے. اور کئی پرندے تو کئی کلرز کے ہوتے ہیں, بندہ پاگل ہو جاتا ہے. اس لیسدار مادے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے چونچ جیسی سخت چیز بن جائے, پروں جیسی خوبصورت ایروفائل سٹرکچر والی چیز بن جائے. پھر آنکھیں بنے, نہ صرف آنکھیں, آنکھوں کے پیچھے شیشہ اور اس کے پیچھے بنائی بھی بن جائے. اس لیس کے اندر تو کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ شیشہ بن جائے. یہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہو رہے ہیں انڈے سے, یہ کیا خود بخود ہو رہے ہیں؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی, ایک انڈا. اور دنیا میں روزانہ ٹریلینز آف ایگز میں سے بچے نکل رہے ہیں, چوزے نکل رہے ہیں, اس کے علاوہ چیونٹیاں نکل رہی ہیں, چھوٹے مچھر نکل رہے ہیں. آپ صرف ایک ڈریگن فلائی کے اوپر غور کریں, جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں اپنی پنجابی کی لینگویج کے اندر. ڈریگن فلائی جو 2 پروں والا ہوتا ہے, بڑی تیزی سے پر لاتا ہے. ڈریگن فلائی جو ہے یہ مکھی بھی انڈے میں سے نکل رہی ہے. اس کی ایک آنکھ کے اندر 25,000 ٹائنیز مائکرو آئیز ہوتی ہیں ایک ڈھیلے کے اندر. 50,000 آنکھیں ہیں اس کی, چھوٹی چھوٹی آنکھیں.
یار یہ انڈے میں سے اتنی مشکل چیز بن سکتی ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک ڈریگن فلائی نہیں بنا سکتی. تو جو کام زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر غور کریں کہ جو کام کرنے سے نہیں ہو رہا، سارے مل کے اپنی ایفرٹ پٹ کر دیں، وہ کام نہیں کر سکتے، وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ کوئی ایسی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، کوئی ایسی سپریم ایجنسی ہے، کوئی ایسی سپریم بینگ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اس کے بعد ایک بیج کے اوپر آپ غور کریں. ایک بالکل بے قدر بیج جو دیکھنے میں معمولی سی چیز ہے، ہم اس کو زمین میں بوتے ہیں، وہ اپنے سائز سے 6 سے لے کے 10 ارب گنا بڑا ہو جاتا ہے. اور اتنا بڑا درخت، دنیا میں کئی درخت ہیں جو 100 فٹ تک اونچے ہیں، وہ درخت بنتا ہے اس ایک بیج میں سے. ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے، جتنی آج تک تاریخ انسان میں کتابیں لکھی گئی ہیں اس سے زیادہ ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج کے اندر موجود ہے. ایک بیج کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے کہ اس بیج سے جو درخت بنے گا اس کے درخت کے تنے کی موٹائی کیا ہوگی، اس کے ساتھ جو پتے لگیں گے اس کے پتوں کی تعداد کیا ہوگی، اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا، اس کے ساتھ جو فروٹ لگے گا اس فروٹ کا رنگ کیا ہوگا، فروٹ کا ذائقہ کیا ہوگا، فروٹ کی خوشبو کیا ہوگی، اس کے ذریعے جو آگے پولن گریں گے اور اس کے بعد جو کتنے درخت بنیں گے، یہ تمام کا تمام ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک ایسا بیج تیار نہیں کر سکتی جس کو زمین کی گہرائیوں میں بویا جائے اور اس میں سے اتنا بڑا درخت نکلا ہے. انسان پاگل ہو جاتا ہے بیج کی کنسٹرکشن کو دیکھ کے. تو یہ اتنا کمپلیکس نظام جو ہے بیج، یہ خود بخود بن رہا ہے. جو کام زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود بھائیوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر سٹرائک کریں اپنے دماغ کو. یہ کام، اتنے بڑے بڑے کام ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے کام کیسے ہو رہے ہیں. پھر پتوں کا جو نظام ہے، ایک جو پتا ہے وہ پوری کی پوری ایک فیکٹری ہے. ایسی فیکٹری ہے جو سولر انرجی کو اپنی غذا میں فوٹو سنتھسس کے تھرو کنورٹ کرتی ہے. پتا اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے. یار پتے کا کوئی باپ ہے جو اس کو سکھاتا ہے کہ تو نے اپنی اس طرح خوراک تیار کرنی ہے؟ ایک درخت کے ساتھ 10,000 سے لے کے 1,00,000 تک پتے ہوتے ہیں. ہر پتا اپنی خوراک سورج کی روشنی سے تیار کرتا ہے. یہ خود بخود کر رہا ہے. پھر درخت کے ساتھ کوئی موٹر پمپ نہیں لگا ہوتا، لیکن 100 فٹ اونچے درختوں کے اوپر والے جو پتے ہیں ان تک بھی پانی جو ہے وہ پہنچتا ہے. کوئی پمپ لگا ہوا ہے، کیپلریز کا نظام ہے. یہ نظام اتنا کمپلیکس سسٹم جو پانی کی جو واٹر کی سرفیس ٹینشن ہے اس کو یوز کر کے پانی اوپر تک جاتا ہے. یہ خود بخود کیا ہو رہا ہے؟ اور جو کام بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتے وہ خود بخود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے جو اس کو چلا رہی ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر اگر ایک پتا بنانا چاہیں یا پتے کا مٹیریل بنانا چاہیں، کتنا خوبصورت. کبھی ربر پلانٹ کا پتا اپنے ہاتھ میں پکڑیں بندے، اس کو جب اس کو آپ ٹچ کر کے دیکھیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ مٹیریل مٹی میں سے کیسے نکل آیا؟ یار مٹی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اتنا خوبصورت پھول نکل آتا ہے. ایک گلاب کے پھول کے اوپر غور کریں، اس کے کلر کے اوپر غور کریں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے. اس کلر، یہ مٹی میں سے، حقیر چیز میں سے اتنا خوبصورت پھول، پھر کتنے کلرز کے پھول ہوتے ہیں. یہ کیا سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے ایک حقیر چیز میں سے؟ زمین میں اتنا سا بیج بونے سے اتنا بڑا درخت جو نکلتا ہے، زمین بھی وہاں سے کم نہیں ہوتی. یہ کون سی چیز ہے جو کنورٹ ہو کے اتنا بڑا درخت ہو جاتی ہے؟ اور وہ درخت پورا سسٹم چلتا ہے اس کا، پھر اس کے آگے پولن گرتے ہیں، اس کی آگے نسل چلتی ہے. یہ اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں؟ اور اس کے بعد سب سے حیران کن چیز وہ انسان ہے. انسان اپنے اوپر غور کرے. ہمارا یہ جو دل ہے روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے. 1,00,000 دفعہ ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے. اور 1,00,000 دفعہ دھڑکنے سے 10,000 لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول کرتا ہے روزانہ. اور ہماری شریانیں جو ہیں، وینز جو ہیں، ان کو اگر جوڑا جائے تو 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہیں. 2.5 چکر پوری زمین کے بن جائیں ہر انسان کی شریانیں اگر جوڑی جائیں. ان ساری شریانوں میں جو خون ٹریول کرتا ہے دل کے ذریعے، کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اس چیز کے اوپر غور کریں کہ ہمارے جو گردے ہیں روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں. ایک ڈائلیسس کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً 3,500-4 ہزار روپے ہے. 4 ہزار کو آپ 25 سے ضرب دیں، 1,00,000 روپے کا کام ہمارے گردے مفت روزانہ کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے. ڈائلیسس کروانے کے لیے تو ٹائم دینا پڑتا ہے، تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. یہ ہمارے گردے خود بخود چل رہے ہیں. کیا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے
جس بندے کے گردے فیل ہو جائیں وہ گردے چلا سکتی ہیں دوبارہ, یا دل فیل ہو جائے تو دل چلا سکتی ہیں. یہ کوششیں ہوتی ہیں, بیٹری لگاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل چل رہا ہے لیکن جان ختم ہو چکی ہے. اس طرح دل چلنے سے جان نہیں آ سکتی بیچ میں. پھر ہمارے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر کھینچتے ہیں, 23,000 دفعہ سانس باہر نکالتے ہیں. اور جو سانس اندر کھینچتے ہیں, آکسیجن جو ابزارب کرتے ہیں, یہ آکسیجن پورے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے. اور ہمارے جسم میں خلیوں کی تعداد کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں نہیں ہے. ایک انسان کے جسم میں 100 ٹریلین خلیے موجود ہیں, 100 ٹریلین. اور 1 ٹریلین از اکول ٹو 1000 بلین, 1000 ارب کے برابر. اس کو سمجھانے کے لیے سائنٹسٹ نے یہ ایگزامپل دی ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور وہ 30 کے 30 ملک درختوں سے پر ہوں, ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں, تو جتنے پتوں کی تعداد بنتی ہے نا, 30 انگلینڈ جیسے ملک مکمل درختوں سے بھرے ہوئے, وہ سارے پتے گنے جائیں, ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں, تو یہ 100 ٹریلین فگر بنتا ہے. اتنے خلیوں تک آکسیجن روزانہ پہنچتی ہے, جسم کے اندر خلیے موجود ہیں. اور ہر خلیہ ایک پرفیکٹ فیکٹری ہے, پاور جنریشن پلانٹ اس کے اندر لگا ہوا ہے, وہ اپنی خوراک تیار کرتا ہے. ہر خلیہ اس تک آکسیجن پہنچتی ہے, خون کا نظام پہنچتا ہے. یہ سارے کا سارا کمپلیکس سسٹم کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ کام نہیں کر سکتی, جس کے بارے میں ہمیں وہم ہو گئے شاید یہ خود بخود ہو رہا ہے. پھر اپنی آنکھوں کے اوپر غور کریں. ہماری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپکتی ہیں. ایسے 12,000 دفعہ اگر ہم اپنے یہ ہاتھ کو الٹا کر کے ایک دوسرے پہ یوں رگڑیں نا, تو میرا خیال ہماری کھال اتر جائے. اس سے زیادہ نازک چیز ہماری آنکھ ہے. لیکن اس آنکھ کے درمیان ایسا لیکوڈ موجود ہے کہ جو اس آنکھ کو گھسنے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں ہوتی. وہ لیکوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو خام خواہ ہمارے آنسو بہنے شروع ہو جائیں. جیسے ہمارے گلے میں بھی تھوک موجود ہے, یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو رال ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بیماری ہوتی ہے, ایک زیادہ مقدار میں ہو جائے تو رال ٹپک جائے, کم ہو جائے تو ہم بول نہ سکیں, ہمارا گلا خشک ہو جائے. یہ اتنا کمپلیکس نظام خود بخود ہو رہا ہے. اگر ہم روزانہ 12,000 دفعہ ایسے کریں نا آنکھیں خود سے, تو تھک جائیں. لیکن یہ بلا ارادہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کنٹرولنگ اتھارٹی نے اس کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر خود بخود ہماری آنکھیں چل رہی ہیں. جب کوئی خطرہ سامنے آتا ہے, اندھیری چلتی ہے, نہ چاہتے ہوئے خود بخود ہماری آنکھیں یوں بند ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اوپر پلکوں کے اوپر بال ہیں, اور نہ صرف یہ بال, اپنے ناخنوں پر غور کریں. گوشت میں سے ناخن نکل رہے ہیں. یار گوشت کے اندر کون سا مٹیریل ہے جو یہ ناخن باہر نکال رہا ہے؟ یہ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں, یہ گوشت میں سے گھاس نکل رہی ہے. یہ دیکھیں گھاس, یہ بال نکل رہے ہیں. جو بندہ پاگل ہو جاتا ہے, یار گوشت میں سے اتنی مشکل چیزیں کیسے نکل رہی ہیں؟ اور ناخن ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں لیکن دانت کاٹنے نہیں پڑتے, یہ ایک خاص مقدار پہ جا کے رک جاتے ہیں. یار دانتوں کا کوئی باپ ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تم نے نہیں بڑھنا؟ سر کے بال بڑھتے ہیں لیکن یہ ہمارے یہ والے بال نہیں بڑھتے, ابرو کے بال نہیں بڑھتے. اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں؟ جو چیزیں بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتی, انسان اپنی چیزیں خود کنٹرول نہیں کر سکتا, تو خود بخود وہ کیسے ہو رہی ہیں؟ اس سے بڑی تو بیوقوفی اور کوئی چیز نہیں. پھر سب سے مشکل جو انسٹرومنٹ ہمارے دماغ جو ہے, ہمارے دماغ کے اندر 10 ارب خلیے ہیں, اور جو دماغ کے اندر جو ہمارے کنیکشنز ہیں وہ 100 ٹریلین ہیں, اکویلنٹ ٹو دی کوانٹٹی آف سیلز ان ہیومن باڈی. جو میں نے بتایا تھا انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں, وہ والی ایگزامپل دی, وہ سیم اتنے کنیکشنز دماغ کے اندر ہیں. ہمارے دماغ کے اندر 1 منٹ کے اندر 10 لاکھ چین ریئیکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے. ایک کنیکشن بھی ان 100 ٹریلین کنیکشن میں سے ڈسٹرب ہو جائے, ہمارا دماغ کام نہیں کر سکتا. اتنی ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک دماغ کو جو کنٹرول کیا ہے, یہ کیا دماغ خود بخود اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کا دماغ نہیں چلا سکتی اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے یا کنیکشن ڈسٹرب ہو جائے. یہ اکثر لوگوں کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی خون آ گیا اس کو, اور یہ دماغ جو ہے اس کی شریان پھٹ کی, یہ ہو گیا. تو یہ جو 10 لاکھ پر منٹ ریئیکشنز ہو رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہمارے پورے جسم کا جو نظام چل رہا ہے, ہمارے سونگنے کی حص, ہمارے چکھنے کی حص, ہماری دیکھنے کی حص, باقی سارے نروز کا سسٹم جو ہے یہ دماغ کنٹرول کرتا ہے انہی ریئیکشنز کے تھرو. پھر انسان اپنی ریپروڈکشن پر غور کرے کہ انسان پیدا کس سے ہوا ہے؟ منی کے ایک قطرے سے. منی کے ایک قطرے کے اندر 1,20,00,000 سپرمز موجود ہوتے ہیں. ہر منی کے قطرے میں اتنی طاقت موجود ہے
کہ 1,20,00,000 انسان اس میں سے پیدا ہو سکتے ہیں ایک قطرے میں سے، اور ان 1,20,00,000 سپرم میں سے صرف ایک سپرم جو ہے وہ گائیڈ ہوتا ہے، وہ ایک پوری سٹوری ہے، اگر میں سناؤں اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، اور وہ جا کے جو مدر کی اووری جو ہے اس کو جا کے فرٹائل کرتا ہے، اور وہاں پریگنینسی ٹھہرتی ہے اور بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ایک سپرم کو کون راستہ دکھاتا ہے اور وہ کس مشکل راستوں سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے، انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اب نیشنل جیوگرافک پہ یہ ویڈیو چلائی تھی، انہوں نے ساری چیزیں دکھائی تھی، تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اس چیز کو دیکھے۔ تو یہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کیا ایک بچہ بنا سکتی ہیں؟ پاگل ہیں سب کے سب لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں کہ منی کے ایک قطرے سے اتنا بڑا انسان کیسے بن جاتا ہے۔ اس منی کے قطرے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آنکھ کا ڈھیلا بن جائے اور اس کے پیچھے شیشہ لگ جائے، اس میں تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ یہ بال جیسا مٹیریل نکل آئے۔ پھر وہ ساری کی ساری چیزیں اتنی پرفیکٹ ہارمنی میں بن کے باہر آتی ہیں پورے سسٹم کے تحت، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جو کام زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی، وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بیالوجی کے جو چند لاز فائنل ہوئے ہیں، ان میں سے ایک لا یہ بھی فائنل ہو چکا ہے، ایک یونیورسل لا بیالوجی کا، کہ لیونگ سیلز کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لیونگ سورس۔ زندہ جو خلیے ہیں، زندہ چیز کبھی بھی مردہ چیز سے نہیں بنائی جا سکتی، زندہ چیز سے ہی بنے گی، زندگی میں سے ہی زندگی بن سکتی ہے۔ اب خون، دنیا کے سارے کیمیکلز جوڑ لیے جائیں، خون نہیں بن سکتا، زندہ بندے کا خون ہی اس دوسرے بندے کو لگتا ہے، کیوں کہ لیونگ سیلز ہیں۔ تو یہ بایولوجی کا لا جو ہے یہ فائنل ہو چکا ہے۔ تو اب تک جتنی میں نے ڈسکشن کی، یہ وہ تمام ڈسکشنز ہیں جو عام انسان، اس میں سے میجورٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام انسان، چاہے آج کا انسان ہے چاہے 1000 سال پہلے کا انسان ہے، وہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کر کے ایک سپر کنٹرولنگ اتھارٹی تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ اتھارٹی ہے اللہ، جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، اکیلا خالق ہے، جس نے اپنی شناخت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی برکت سے لوگوں تک یہ شناخت پہنچی۔ اگر انبیاء کرام نہ بھی آتے تب بھی اس کائنات کے اندر اتنی سائنس موجود تھیں کہ انسان خود اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا تھا، لیکن ایسے ہوا نہیں ہے۔ انسان اپنی خواہشات نفس کا شکار ہو کر، کسی نے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے درختوں کو اپنا خدا بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری حجت کے طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ہر جگہ پر شروع فرمایا، اور الحمدللہ جن لوگوں نے نبیوں کا دامن پکڑا وہ لوگ ہدایت کے راستے تک پہنچے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جن جن امتوں میں انبیاء آئے ہیں وہاں اللہ کا کنسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ کرسچینٹی کو آپ دیکھ لیں، جوڈائزم کو آپ دیکھ لیں، یہودیت کو دیکھ لیں، عیسائیت کو دیکھ لیں، یہاں اللہ کا کنسیپٹ موجود ہے، چاہے وہ ایک ٹیمپرڈ فارم میں ہے، ایک بگڑی ہوئی شکل میں ہے، لیکن وہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں ڈالر کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، اللہ میں ہم بلیو کرتے ہیں۔ لیکن اب گفتگو کا سب سے امپورٹنٹ پورشن آ رہا ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ جو اپنی مخلوقات سے جدا اپنے عرش پر اپنی شان کے لائق مستوی ہے، اس اللہ کا انکار شروع ہوا بڑے پیمانے پر سائنس کی آڑ میں 18ویں اور 19ویں صدی میں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ انٹلیکچوئل لوگ جو تھے، دانشور لوگ تھے، انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار شروع کیا، اور دو بڑے نظریات سامنے آئے جن کو آج میں نے ایڈریس کرنا تھا، جن کے لیے میں نے یہ آدھے گھنٹے کی تمہید بنائی ہے، جو آج ہر مسلمان کو، ایک ایتھیسٹ کو تبلیغ کرنے کے لیے، ایک نان مسلم کو تبلیغ کرنے کے لیے، یا ایک اس مسلمان کو جو بیچارہ اسلام کو ایک فرسودہ دین سمجھتا ہے، اس کو تبلیغ کرنے کے لیے یہ نالج ضروری ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں دو بڑے نظریات سامنے آئے جنہوں نے اس دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر اتنا بڑا فتنہ برپا کیا کہ جس کی باقیات آج بھی کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نظریہ جو ہے وہ 18ویں صدی میں ایمینوئل کانٹ نام کا ایک فلاسفر تھا، جس نے اسٹیٹک یونیورس تھیوری دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہی اسی طرح موجود ہے۔ اور اس کو مزید سپورٹ کیا کارل مارکس نے 1873 میں، اس نے ڈائی الیکٹرک مٹیریلزم کا نظریہ پیش کیا، اور اس نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا ڈاس کیپیٹال۔ اس کے اندر اس نے کہا کہ مٹیریل جو ہے، مادہ، یہی سب کچھ ہے،
اسی نے یہ سارے روپ دھار لیے ہیں خود بخود، اور یہ کائنات ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ تو یہ نظریہ جو ہے یہ انسانوں کے اندر پھیلا۔ اور دوسرا نظریہ 1859 میں چارلز ڈارون نے ایک بک لکھی ہے اوریجن آف سپیشیز کے نام سے، جس میں اس نے تھیوری آف ایوولوشن بائی مینز آف نیچرل سلیکشن، قدرتی ارتقاء کے ذریعے چیزوں کا پروڈیوس ہونا، یعنی خود بخود پہلے بندر تھا پھر وہ انسان بن گیا، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایوولوشن، ایک موٹے الفاظ میں اگر میں اس کو سمجھاؤں۔ یہ دو نظریات جو ہیں انہوں نے انسانوں کے اندر وہ بڑے پیمانے پر گمراہی پھیلائی کہ جس کا سب سے زیادہ شکار ہوئے خود عیسائی، کیونکہ یہ سارے انٹلیکچوئلز جو تھے زیادہ تر کرسچینٹی سے متنفر تھے، اور ان کا متنفر ہونا جسٹیفائی تھا، کیونکہ کرسچینٹی جو ہے وہ عقلی پیمانے پر پورا نہیں اترتی تھی۔ اس سے متنفر ہو کے انہوں نے ڈینائل آف گاڈ، ایتھیزم کا جو نظریہ اڈاپٹ کر لیا۔ تو یہ دو نظریے الحمدللہ 20ویں صدی کی لیٹسٹ سائنٹیفک ڈسکوریز نے ان دو بڑے بڑے نظریات کو جو ہے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا، اور وہ میں آج آپ کو یہ بریف کرتا ہوں یہ نظریات ختم کیسے ہوئے ہیں۔ اس کو میں نے نام دیا ہے، پہلا جو نظریہ ہے اسٹیٹک یونیورس تھیوری، جو بعد میں اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری کے نام سے بھی مشہور ہوئی، اس کا جو خاتمہ ہوا اس کو نام دیا ہے میں نے کولیپس آف ایتھیزم، ڈینائل آف گاڈ، منکرین خدا کے جو نظریات ہیں ہم اس کو کہتے ہیں ایتھیسٹ، جو خدا کو نہ مانتا ہو۔ یہ نظریہ کیسے ختم ہوا؟ اور دوسرا جو ہے اس کو میں نے نام دیا ہے کولیپس آف ڈارونزم، کہ ڈارون کی جو تھیوری تھی، تھیوری آف ایوولوشن، اس کا خاتمہ کیسے ہوا 20ویں صدی کی ایجادات کے بعد۔ تو سب سے پہلے ہم کولیپس آف ایتھیزم کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز تک لوگوں میں یہ نظریہ اسٹیبلش تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہی موجود ہے، اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے۔ انٹلیکچوئل لیول پہ ظاہر ہے ریلیجن بلیو تو پیرلل میں چل رہا تھا، لیکن انٹلیکچوئل لیول پہ جو لوگ سائنس کے دعوے دار تھے وہ کہتے تھے ہم نے سائنٹیفک ڈسکوریز کی ہیں، انہوں نے یہ نظریہ اڈاپٹ کیا۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ 1929 کے اندر 1929 کے اندر امریکن ایک اسٹرانومر تھا ہبل، جس کے نام پہ آج بھی دوربین جو ہے انہوں نے خلا کے اندر چھوڑی ہوئی ہے ہبل کے نام پر۔ اس نے کیلیفورنیا کے اندر ایک بہت بڑی دوربین نصب کی، اور اس میں اس نے کئی منتھس تک آبزرویشنز کی، اور بڑے اسٹانشنگ ریزلٹ پہ وہ پہنچا کہ کائنات کے اندر ہر چیز موو کر رہی ہے۔ تو اس تھیوری کا تو اسی وقت جنازہ نکل گیا جو کہتے تھے اسٹیٹک یونیورس تھیوری، کہ ہر چیز اپنی جگہ پر سٹیبل ہے۔ پھر فوراً انہوں نے پلٹا کھایا، انہوں نے کہا نہیں، یہ اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری ہے کہ چیزیں موو کر رہی ہیں لیکن ایک ہارمونی کے ساتھ۔ فوراً انہوں نے جھوٹ کے پاؤں تو نہیں ہوتے، نئی تھیوری کر لی، کیونکہ ڈینائل آف گاڈ تو انہوں نے کرنا تھا۔ دوسری چیز اس نے ہبل نے یہ آبزرو کی کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، کیونکہ فزکس کا لا ہے کہ پوائنٹ آف آبزرویشن جو ہوتا ہے، جہاں سے آپ کسی لائٹ سورس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کا اسپیکٹرم جو ہے وہ ڈرا کیا جائے اور وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ سے دور جا رہی ہے۔ پوائنٹ آف آبزرویشن پر اگر اسپیکٹرم ایسا آئے کسی لائٹ سورس کا کہ وہ بتدریج ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز دور جا رہی ہے اس مقام سے۔ تو حیران ہوا کہ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، یعنی کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ تو اس سے پھر اس نے یہ رزلٹ نکالا کہ اگر یہ کائنات پھیل رہی ہے تو اگر ہم ٹائم کو ریورس کرنا شروع کریں تو کیا کوئی ایسا پوائنٹ بھی آئے گا کہ جہاں سے شروع ہی ہو کہیں سے؟ ظاہر ہے کہ جیسے اب کوئی ہاتھ میں بہت سارے کنکریاں لوں اور اس کو یوں پھینکوں تو یہ پھیلیں، تو ظاہر ایک سنگل پوائنٹ سے سٹارٹ ہوں گی۔ تو پھر سائنٹسٹ نے اس کو نام دیا کہ یہ تمام کائنات ایک سنگل پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی، جس کا والیوم تو زیرو تھا لیکن اس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی۔ والیوم زیرو کا مطلب ہے کہ نتھنگ سے سب کچھ بنا، اور ایک دھماکہ ہوا اور اتنی بڑی کائنات جو ہے یہ وجود میں آ گئی۔ اس کو انہوں نے نام دیا بگ بینگ تھیوری کا، بڑا دھماکہ۔ لیکن یہ ابھی تک تھیوری تھی، اس کے اگینسٹ، اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کے اگینسٹ، ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہوئی، فیکٹ نہیں بنا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اسی دوران پیرلل میں آئنسٹائن نے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے ذریعے یہ رزلٹ نکال لیا تھا کہ کائنات میں ہر چیز موو کر رہی ہے، لیکن چونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا انہی ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ تھا، اس نے اپنی یہ چیز چھپا کے رکھی۔
جب ہبل نے فزیکلی آبزرویشن سے چیز دیکھ لی تو آئنسٹائن نے پھر آن ریکارڈ ویڈیو کے اوپر یہ چیز کی کہ اٹ از دا بگیسٹ بلنڈر آف مائی لائف، میری زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ میں نے یہ حقیقت آج سے کئی سال پہلے معلوم کر لی تھی میتھمیٹیکلی، لیکن میں نے ان منکرین خدا کا ریگارڈ کرتے ہوئے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا تھا، اور اس نے مان لیا کہ میری میتھمیٹیکلی کیلکولیشن بھی یہی بتا رہی ہیں کہ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے اور موومنٹ میں ہے۔ پھر جناب 1948 کے اندر ایک سائنٹسٹ آیا جارج گیموف، اس نے یہ کہا کہ اگر کائنات ایک دھماکے سے پروڈیوس ہوئی ہے تو اس دھماکے کی کوئی ریڈیشنز جو ہیں، کوئی باقیات اس کائنات کے اندر ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ موجود ہونے چاہیے۔ جیسے کہیں دھماکہ ہوتا ہے تو فضا میں وہ گرد و غبار پھیلتا ہے، تو اس طرح کی ریڈیشنز دھماکے کی کائنات میں موجود ہونی چاہیے۔ 1965 کے اندر دو سائنٹسٹ تھے جو کہ خود مٹیریلزم کے اوپر بیس کرنے والے تھے، ان کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ چیزیں ہوتی۔ ایک کا نام تھا پینزیاز اور دوسرا تھا رابرٹ ولسن۔ ان دونوں نے جوائنٹلی مل کے یہ ریڈیشنز دریافت کر لی، اس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا ان دونوں سائنٹسٹ کو۔ پھر مزید اس کی کنفرمیشن کے لیے 1989 کے اندر امریکہ نے ایک اسپیس شٹل لانچ کی جس کا مشن یہ تھا، پرائمری مشن، کہ وہ کوبی کو دریافت کرے گا۔ کوبی کیا ہے؟ کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن یا امیشنز۔ 8 منٹ کے اندر اسپیس شٹل نے فوراً رزلٹ دیا کہ کائنات کے اندر ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ اس ریڈیشن کے اثرات موجود ہیں جو کہ اس بگ بینگ کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تھیوری جو ہے فیکٹ بن گئی، فیکٹ آف بگ بینگ، اور سائنسی حلقوں نے یہ یونینیمسلی ایگریڈ کر لیا کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے یہ تھیوری نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے۔ اور پھر اس وقت وہ بندہ زندہ ہے، بہت بڑا ماہر طبیعیات ہے، فزکس کے اندر اتھارٹی مانا جاتا ہے انگلینڈ کے اندر، اسٹیفن ہاکنگ۔ اس بندے نے سٹیٹمنٹ دی کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے اس کا اسٹیبلش ہونا اور ہبل کی جو یہ ڈسکوری تھی، یہ ڈسکوری آف دس سینچری ہے، بلکہ اس نے کہا کہ میرے نزدیک انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑی ڈسکوری جو ہے وہ یہ ہے، بگ بینگ تھیوری۔ پھر اس نے اس کے اوپر مزید کامنٹس دیے، اس نے ایک بک لکھی ہے اے بریف ہسٹری آف ٹائم۔ اس کے اندر وہ کامنٹس یہ دیتا ہے کہ یہ جو بگ بینگ ہوا تھا یہ اتنا پریسائزلی کنٹرول تھا یہ دھماکہ کہ اس کا جو فریکشن ان اے بلین، 1 ارب کے اربویں حصے کا آگے سے ارب جو ہے، اس کے برابر بھی اگر ایکسپینشن ریٹ، یعنی کہ وہ چیز پھٹنے کا جو ریٹ ہے ایک دوسرے سے دور ہونے کا، 1 ارب کا اربواں حصہ، اس کا آگے سے اربواں حصہ، اس میں بھی اگر تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی تو یہ کائنات دوبارہ جو ہے کولیپس کر جاتی، کائنات وجود نہ آتی۔ اتنی ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک یہ کنٹرول ہے۔ اس نے لکھا اس کو یوں سمجھیں، یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی شخص اگر ایک پینسل کو اس کی نوک کے اوپر کھڑا کرے گی، 1 ارب سال تک یہ پینسل کھڑی رہے خود بخود، یہ ہو سکتا ہے کبھی نوک کے اوپر؟ اس سے زیادہ بیلنس ریکوائرڈ تھا اس کائنات کو بنانے کے لیے ایک دھماکے سے۔ اس کے مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کوئی سپر بینگ ہے، کوئی سپریم بینگ ہے، کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہے، اس دھماکے کو اتنا کنٹرول کیا ہے۔ کیوں؟ کہ دھماکہ تو ہمیشہ ڈس آرڈر کریٹ کرتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں آرڈر کے ساتھ، دھماکہ ہوگا، ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی۔ دھماکے سے تو انٹروپی انکریز ہوتی ہے۔ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس بھی یہی ہے کہ انٹروپی ہمیشہ انکریز کرتی ہے۔ انٹروپی کہتے ہیں فزکس کی لینگویج میں ڈس آرڈر کو، کہ دھماکے سے تو ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ اس کو یوں میں سمجھاتا ہوں مثال سے، یہ ایک گلاس ہے، اس گلاس کے اندر میں نیچے ایک لیئر لگاؤں بلو کلر کے بالز کی، چھوٹے چھوٹے بالز لوں، اس کے اوپر ریڈ کلر کے بالز ہوں، اس کے اوپر یلو کلر کے بالز ہوں، یہ 3 لیئرز لاؤں، اس کے بعد میں اس کو ہلانا شروع کر دوں تو ظاہر بالز مکس ہو جائیں گے۔ اب میں اس کو اربوں سال تک بھی ہلاتا رہوں، دوبارہ سے وہ آرڈر کریٹ نہیں ہو سکتا، وہ ڈس آرڈر ایک دفعہ ہو گیا کیونکہ ہلانے سے۔ اسی طرح دھماکے سے آرڈر نہیں، ڈس آرڈر کریٹ ہوتا ہے۔ یہ کیسا دھماکہ ہے جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی، اتنے خوبصورت سیارے بنا دیے، ان کا پورا اسٹیبلش سسٹم بنا دیا۔ اس کے معنی بغیر چارہ نہیں کہ یہ کوئی کنٹرول تھا۔ ہاں، اس میں جو بال ہوں اگر یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کیے جائیں تو اس کو پھر ہم کسی ایک لیئر میں لے کے آ سکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اس کائنات کے اندر یہ جو بگ بینگ ہوا یہ پریسائزلی کنٹرول تھا۔ اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک سپر بینگ ہے، اور اس وقت جو سب سے مشہور رسالہ نکلتا تھا نیوز ویک کے نام سے میگزین، اس میں جو ٹاپ پہ جو فرنٹ پیج پہ ہیڈنگ تھی اس کا نام یہی تھا، سائنس فائنڈز گاڈ۔ سائنس نے
گاڈ کو، اللہ کو دریافت کر لیا بگ بینگ کے اسٹیبلش ہونے کے بعد. تو الحمدللہ اس پہ انہوں نے یہ ورڈکٹ دی کہ یہ ایسی سپر نیچرل ایجنسی اس میں انوالو ہے کائنات کو پیدا کرنے میں جو ٹائم اینڈ سپیس سے فری ہے، مخلوقات سے جدا ہے. الحمدللہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے الگ، علم و قدرت سے مخلوقات کے ساتھ ہے، ہماری شہر کے بھی قریب ہے، لیکن ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد، اپنے عرش پر اپنی شان کے لائق مستوی ہے. اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے. تو یوں بگ بینگ تھیوری جو ہے اسٹیبلش ہوئی، اور وہ جو نظریہ تھا اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری کا، وہ قیامت تک کے لیے اب دفن ہو گیا 20ویں صدی کی سائنس میں. دوسرا نظریہ ہے ڈارونزم کا، تھیوری آف ایوولوشن، جس کو میں نے نام دیا ہے کولیپس آف ڈارونزم. تو ڈارونزم جو ہے یہ نظریے کے تحت یہ ہے کہ ایک سنگل سیل خود بخود بن گیا، کہیں کیچڑ کے اندر پانی مکس ہوا، کوئی ایسی صورتحال بنی، وہ ایک خلیے سے آگے کے خلیے، اور ایک کمپلیکس سارے جانور بتدریج وقت کے ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قدرتی چناؤ، نیچرل سلیکشن ہوتی رہی، جو چیزیں طاقتور رہی تھیں وہ زندہ رہیں، اور پھر اس طریقے سے. یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 1955 کے اندر، 1955 کے اندر دو سائنٹسٹ تھے جو کہ خود مٹیریلزم میں بیس کرنے والے تھے، اللہ کی ذات کے منکر تھے. ایک کا نام تھا جیمز واٹسن اور دوسرا تھا فرینسک کرک. ان دونوں نے جائنٹلی ڈی این اے کی سٹرکچر دریافت کی، جینز دریافت کیے. ہر نیوکلیس کے اندر، ہر خلیے کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے اندر جینز ہوتے ہیں، اور ایک چائے کے چمچ کے اندر اتنے جینز آ جاتے ہیں کہ اس میں اتنا ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے کہ آج تک تاریخ انسان میں جتنی کتابیں لکھی گئیں اور جتنی کئی ہزار سال تک لکھی جائیں گی، اس سے زیادہ ڈیٹا ایک چائے کے چمچ میں جو جینز آتے ہیں، اس میں جینز رکھے جائیں، ان میں لکھا جا سکتا ہے. اور وہ جینز اتنے پریسائزلی ان میں ڈیٹا انکوڈ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے جینز دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان جینز کے ڈیٹے کو اگر لکھ لیا جائے تو اس سے پتا چل سکتا ہے کہ یہ جو انسان ہے، اور یہ بھی انہوں نے کیا، کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، کہ آج سے اگر 700-800 سال پہلے کا کوئی انسان مرا ہوا ہے، اس کے دانت ان کو ملے، اس کو توڑ کے اس میں سے انہوں نے جینز نکالے، ڈی این اے نکالا، اور اس کی فرینزک انویسٹیگیشن کی. وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے دانتوں کا سائز کیا ہوگا، آنکھ کی شکل کیا ہوگی، آنکھ کا سائز کیا ہوگا، آنکھ کا کلر کیا ہوگا، گردے کا سائز کیا ہوگا. ایچ اینڈ ایوری آرگن آف ہیومن باڈی، اس کا مکمل ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک ڈیٹا جو ہے، ظاہر ہے اس کو لکھا جائے تو کروڑوں کتابیں چاہیے، وہ تمام جینز کے اندر موجود ہوتا ہے. اسی وجہ سے امریکہ میں پھر ایک تھیوری، ایک موومنٹ سامنے آئی جس نے ٹوٹلی اس چیز کو ریجیکٹ کیا کہ یہ چیز جینز کی جو سٹرکچر ہے، ڈی این اے کی جو سٹرکچر ہے، یہ بائی چانس بن ہی نہیں سکتی. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے جینز نہیں بنا سکتی. اتنا انٹیلیجنٹلی جو ڈیزائن ہے انسان کے جینز اور سارے جانوروں کے، یہ خود بخود بن ہی نہیں سکتے. تو امریکہ کے اندر ایک موومنٹ چلی جس کا نام تھا انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ. وہ تحریک یہ کہہ رہی تھی کہ ہر چیز انٹیلیجنٹلی، ذہانت کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے، بائی چانس نہیں. یہ بائی چانس کے اگینسٹ انہوں نے ورڈ جو ہے وہ ڈرائیو کیا، انٹیلیجنٹلی، ناٹ بائی چانس. تو اس تھیوری کے اگینسٹ پھر اس جو موومنٹ کے اگینسٹ جو ہے نئی تھیوری جو تھی، تھیوری آف کریشن، وہ اب فیکٹ آف کریشن بن گئی. جس طرح تھا وہ کولیپس آف ایتھیزم ہوا اور بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی، اس طرح کولیپس آف ڈارونزم کے بعد جو تھیوری اسٹیبلش ہوئی وہ تھی فیکٹ آف کریشن، یعنی ہر چیز کریٹ کی گئی ہے. پھر اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو انہوں نے آبزرو کی وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اتنی فائن ٹیوننگز ہیں، صرف ہماری زمین کے اندر فائن ٹیوننگز ملین کی تعداد میں. فائن ٹیوننگ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک فائن ٹیوننگ یہ ہے کہ سورج کا زمین سے فاصلہ جو ہے 15 کروڑ کلومیٹر ہے. 15 کروڑ کلومیٹر. یہ فاصلہ تھوڑا سا کم ہو جائے تو لوگ، سارے جانور جو ہیں گرمی سے مر جائیں، یہ تھوڑا سا دور ہو جائے تو لوگ سردی سے مر جائیں. اس فاصلے کو جو مینٹین کیا گیا ہے یہ اسپیشلی ڈیزائن ہے کہ زمین کے اوپر مخلوقات زندہ رہ سکیں. یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے. اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگ زمین کے اوپر موجود ہیں. پھر سورج سے اربوں ایمپلیٹیوڈز کی جو ریز ہیں وہ زمین کے اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک زمین پہ پہنچتی ہیں. اوزون لیئر آتی ہے، اس کے علاوہ باقی لیئرز آتی ہیں جو چیزوں کو ابزارو کرتی ہیں. پھر ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ، یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے. پھر جو زمین پر پیدائش کا سبب ہے سب سے بڑا، جو بیولوجی کا ایک اور لا جو ہوا ہے فائنل، وہ یہ ہے کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے بنی ہیں. ایک تو وہ لا
کہ جی کوئی بھی زندہ چیز مردہ میں سے نہیں بن سکتی. دوسرا لا جو بیولوجی کا فائنل ہوا ہے, تمام زندہ چیزیں پانی سے بنی ہیں. تو پانی کی فزیکل پراپرٹیز جتنی ہیں, ہر پراپرٹی ایک فائن ٹیوننگ ہے. فضا میں آکسیجن کی تعداد ہائیڈروجن کے اگینسٹ, نائٹروجن کے اگینسٹ, یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے. آکسیجن کم ہو جائے تو کوئی سانس ہی نہیں لے سکتا. اس طرح فائن ٹیوننگز گننی شروع کی جائیں تو یہ ملینز کی تعداد میں بنتی ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی فائن ٹیوننگ, یہ ٹیون ہم ریڈیو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, یہ ہر چیز ٹیون ہے پریسائزلی. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ زمین کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں پر مخلوقات آباد ہوں. ایون پانی کا جو ایک قطرہ ہے, اس کے اندر 1 ارب سے زیادہ ایٹم ہوتے ہیں. ایک پانی کے قطرے میں 1 ارب سے زیادہ, ایک پانی کے قطرے میں. پھر ایٹم کے اندر الیکٹرانز, نیوٹران, پھر اس کا وہ سارا سلسلہ, یہ پوری ایک علیحدہ سے بحث ہے. تو پھر 1988 میں فائنلی ایک فلاسفر ہے امریکن, جارج گرین سٹائن, اس نے ایک بک لکھی ہے سمبیولک یونیورس. اس کے اندر اس نے ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج ہمیں سائنٹیفک ڈسکوریز نے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا ایک سپریم بینگ ہے, ایک سپر نیچرل اتھارٹی ہے جو ٹائم اور سپیس, زمان و مکان سے آزاد ہے, جس کے اوپر کوئی حوادث نہیں آتے. اس نے یہ ساری چیزیں کنٹرول کی ہوئی ہیں. ہم مجبور ہو گئے ماننے پر. پھر 1997 کے اندر پیٹرک بلن نام کا ایک رائٹر ہے, اس نے ایک بک لکھی ہے گاڈ دا ایویڈنس, اللہ کا پروف کے اوپر. اس نے کہا ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں کی سائنٹیفک ڈسکوریز نے آج انسانوں کو یہ چیز ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ گاڈ ہائپوتھیسس درست تھا. 2 نظریات چل رہے تھے نا, ایک یہ کہ خود بخود چیز بن گئی, اور ایک ہے کہ گاڈ نے بنائی ہے. ہائپوتھیسس کہتے ہیں تھیوری کو. تو انہوں نے کہا یہ تھیوری اسٹیبلش ہو گئی ہے پچھلی چند دہائیوں کی, یہ 1997 میں بک لکھی گئی ہے کہ گاڈ ہائپوتھیسس یہ بالکل درست تھا. یہ تمام کی تمام کائنات ایک سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم بینگ, یہ سپر نیچرل اتھارٹی ہے جس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اور الحمدللہ آج کی سائنس چیخ اٹھی ہے اس کے اوپر کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے, ایک خالق ہے, اور وہ اللہ ہے. یہ سورج اللہ چلا رہا ہے, یہ چاند اللہ چلا رہا ہے, ہمارا دل اللہ چلا رہا ہے, ہمارے گردے اللہ چلا رہا ہے. یہ تمام کائنات کے جتنے سسٹم چل رہے ہیں ایک اللہ کی وجہ سے چل رہے ہیں. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کا دل نہیں چلا سکتی. الحمدللہ یہ فیکٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا. سورہ حامیم السجدہ, جس کو ہم سورہ فصلت بھی کہتے ہیں, اس کی آیت نمبر ہے 53, جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور ان لوگوں کی اپنی جانوں میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ وہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ حق ہے, قرآن حق ہے. وہ چیخ اٹھیں گے. آج سائنٹسٹ چیخ اٹھے ہیں اندر سے. اللہ نے کہا ہم ان کو زمین و آسمان میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے, وہ دیکھ لیں. ہبل نے 1929 میں جو چیز دیکھی اور کہاں تک, اور ان کی اپنی جانوں میں جینز کی سٹرکچر ان کو دکھائی, آج وہ چیخ اٹھے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اور لوگوں کیا یہ چیز تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. چیز بنانا تو چلو ٹھیک ہے, بڑا مشکل کام ہے, بنانے کے بعد کنٹرول کتنا مشکل کام ہے. 2 میاں بھی مل کے نا 8-10 بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اس پوری کائنات کی اربوں مخلوقات, ان کا رزق کا بندوبست, ان کے تمام معاملات کو, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں کنٹرول ہیں. چھوڑ دو بنائی کس نے کہ نہیں بنائی ہے, یہ کنٹرول ہونا اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کو کنٹرول کیا ہی نہیں جا سکتا. تو بیک وقت اتنے کاموں کو کنٹرول کرنا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. سورۃ البقرہ کی 255 نمبر آیت, جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں, اس پر میں اگر بیان کروں تو لادہ سے 1 گھنٹہ چاہیے. اس کی پہلا جو پورشن ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ ہے وہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو اس نے تھاما ہوا ہے. قیوم, ہر چیز کو تھاما ہوا ہے. ہر چیز میں جو امر کن جاری ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر کن نہ ہو, ڈیوائن سپارک نہ ہو, کوئی چیز نہیں چل سکتی.
جیسے پنکھے کی بڑی خوبصورت وائنڈنگ ہو لیکن کرنٹ موجود نہ ہو، یہ پنکھا کبھی نہیں چل سکتا. اس طرح زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ لیپ ٹاپ جو سامنے ریکارڈنگ کر رہا ہے، یہ ہر چیز یہ کچھ نیچرل لاز کے تحت چل رہا ہے. اگر نیچرل لاز نہ موجود ہوں دنیا کے اندر تو کوئی چیز نہیں بن سکتی. اگر ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان ریزسٹنس موجود نہ ہو، ہم زمین پہ چل نہیں سکتے. اگر ہوا کے اندر بوئنسی کی فورس موجود نہ ہو تو جہاز ہوا میں اڑ نہیں سکتے. اگر پانی کے اندر بوئنسی کی فورس موجود نہ ہو تو جہاز پانی میں تیر نہیں سکتے. یہ تمام جو لاز ہیں، اتنے کامل لاز، اللہ ان لاز کا پابند نہیں، لیکن یہ بڑے مضبوط فزیکل لاز ہیں. ان کی وجہ سے تو ہم نے چیزیں ڈیزائن کی ہوئی ہیں، ورنہ جہاز ڈیزائن ہو جاتا اور بعد پتا چلتا کہ ہوا کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ جہاز کو اڑا سکے تو نیچے گر جاتا. تو یہ تمام چیزیں فزیکل لاز جو ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسٹیبلش کی ہیں. بلکہ سورہ فاطر کی 41 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھام رکھا ہے کہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، اور اگر یہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل جائیں تو کائنات میں کوئی ایک بھی نہیں جو ان کو اپنی جگہ پر لے کے آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے سنبھالے ہوئے ہیں. اتنی تیز رفتاری میں بھی، اتنی بیلنس نظام میں گریویٹیشنل فورس کے ذریعے چل رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا معاملات کیا. تو یہ جو دو نظریات اسٹیبلش ہوئے، بگ بینگ تھیوری کہ کائنات ایک دھماکے سے پروڈیوس ہوئی، اور دوسرا نظریہ فیکٹ آف کریشن کہ ہر چیز جو ہے یہ کریٹ کی گئی ہے، انٹیلیجنٹلی ڈیزائن ہے، پانی کے ساتھ زندہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں. ان دونوں تھیوریز کو الحمدللہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں بیان فرمایا، اور وہ ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ دیکھیں خطاب بھی کافروں سے ہو رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی یہ مسلمانوں نے کیوں نہیں ریسرچ کی؟ آج آپ لوگ نکال رہے ہیں قرآن میں سے چیزیں، قرآن میں پہلے ہی موجود ہیں. تو میں کہتا ہوں شکر ہے مسلمانوں نے نہیں ریسرچ کی، کافروں نے تو ہماری ریسرچ ماننی نہیں تھی. اب انہوں نے انڈیپینڈنٹلی ریسرچ کر کے اس رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ درست ہے. اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا. وہی بگ بینگ. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور پھر ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی میں سے پیدا کیا. الحمدللہ. وہی دونوں تھیوری، بگ بینگ تھیوری اور فیکٹ آف کریشن تھیوری، وہ اس کے اندر آ گئی. افلا یؤمنون، کیا آپ بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو یہ دیکھیں خطاب بھی کافروں سے ہوا ہے. آج یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں الحمدللہ. پھر جو کائنات میں 1929 میں جو ہبل نے دریافت کیا تھا کہ کائنات میں ہر چیز دوسرے سے دور جا رہی ہے، ایکسپینڈ کر رہی ہے، اس کا ذکر سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 میں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم مسلسل اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. انا لموسعون، مسلسل ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جتنی چیزیں میں نے آج ڈسکس کی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک میں کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں. اگر میں اس کو ایڈریس کرتا تو بہت زیادہ ٹائم لگتا. میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ 11 سپتمبر 2001 کے بعد 11 سپتمبر 2001 کے بعد 34,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد 9 ماہ میں. اس وقت سے لے کر ابھی تک روزانہ 400 بندہ امریکہ کے اندر مسلمان ہو رہا ہے. 2 سال پہلے کلنٹن آیا تھا، اس نے بھی یہاں سٹیٹمنٹ دی تھی، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. اس وقت دنیا میں مسلمان ہونے کا ریٹ جو ہے 247% ہے. سب سے زیادہ لوگ دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کوئی تبلیغ نہیں ہے ہماری، ہم تو نکھٹو لوگ، ہم نے تو دین کی قدر ہی نہیں کی. اس کی وجہ قرآن وہ معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. الحمدللہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا آج اگر ہمیں مل جائے وہ سانپ نہیں بن سکتا، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزہ تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بھی معجزہ تھا، ہمارے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے. قرآن میں وہ تمام سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں جو 20ویں صدی نے دریافت کیے، اور ابھی کچھ چیزیں دریافت کرنی ہیں. قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں، لیکن سائنس کو بریف کرتی ہے. تو کیونکہ ہر زمانے کے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کرنا تھا، تو آج کے زمانے کے لیے سب سے زیادہ جو اپیلنگ چیز ہے وہ سائنٹیفک نالج ہے. قرآن پاک الحمدللہ اس ٹیسٹ کے اوپر پورا اترتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر شعر و شاعری بڑا عروج پہ تھی. اس وقت قرآن پاک کو جب پڑھا تو کئی شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ اتنا پرفیکٹ کلام ہے.
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، فضائل قرآن کے چیپٹر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء پر ایمان لانے والے امتیوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ نے سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے۔ الحمدللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، امام مسلم اس کو کتاب الایمان چیپٹر میں لے کے آئے ہیں کہ جنتیوں کی تعداد آدھی جو ہے 50% جو جنتی ہیں وہ امت محمدیہ سے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ قرآن عطا ہوا، الحمدللہ۔ اب جناب ہم اس لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں 5-7 منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس لیکچر کو دینے کے بعد کوئی میرا کام آپ پہ اپنی علمیت جھاڑنا نہیں تھا، جو اصل اس کا ایسن ہے نا وہ اب میں گفتگو کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے الحمدللہ، جس کو آج سائنس بھی مان گئی اور ہمارے پاس جو ڈیوائن سورس کا نالج آ رہا ہے، ریویلڈ نالج کی 2 قسمیں ہیں نا، ایکوائرڈ نالج جو انسان آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹ سے حاصل کرتا ہے جو سائنس کا نالج ہے، اور ایک ہے ریویلڈ نالج جو وحی کا نالج ہے۔ دونوں نالج یونانیمسلی اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ دونوں ایگری کر گئے ہیں، ریویلڈ نالج بھی اللہ کی طرف سے وحی کا نالج، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا نالج ہے، جنہوں نے دونوں چیزوں نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر وہی تو ہے ہی اللہ کی طرف سے، اور ایکوائرڈ نالج نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کائنات میں موجود ہے اپنی شان کے لائق۔ تو یہ کائنات جو ہے یہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے یا فضول پیدا ہوئی ہے؟ سورہ دخان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 38 اور 39 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، بے شک زمین و آسمان اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں یہ ہم نے فضول نہیں پیدا کی ہیں، ما خلقناہما الا بالحق، ان چیزوں کو ہم نے ساری چیزوں کو پرپس فل پیدا کیا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کی طرف علم نہیں رکھتے، توجہ نہیں دیتے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں۔ دیکھیں جی، ہر بندہ اپنی طرف سوچے، اپنے دل میں سوچے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے سورج کا کیا مقصد ہے، چاند کا کیا مقصد ہے، پتوں کا کیا مقصد ہے، چھپکلی کا کیا مقصد ہے، شیر کا کیا مقصد ہے۔ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ جس ہستی نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دیا، یار میں اتنا لاچار ہوں، مجھ سے پوچھے بغیر اس نے مجھے بنا دیا ہے۔ اگر میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پیدائش کے مقصد کو نہ سمجھا تو وہ ہستی مجھے عذاب میں بھی گرفتار کر سکتی ہے، اور اس ہستی سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ڈر جانا چاہیے، بڑا خوف آتا ہے کئی بار، اللہ نے پوچھے بغیر ہمیں بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی طرف قرآن پاک میں توجہ دلا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المومنون آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ یار تم کوئی کام فضول نہیں کرتے ہو، تو اللہ تو کامل ذات ہے، اس نے یہ فضول کام کیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ مراد یہ ہے کہ بچوں تیار ہو جاؤ، تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور تم نے ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم تم سے حساب لیں گے۔ اور وہ مقصد، انسان سب سے سیریس کریشن ہے اس کائنات کی، یہ ساری کائنات انسان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جانچا جائے کہ ان میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ انسان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن کا شاہکار ہے، سب سے سیریس کریشن جو ہے وہ انسان ہے، یہ ساری کائنات انسان کی وجہ سے بنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنلی بالکل اس کو کہتے ہیں اریاں کر کے یہ چیز بتا دی کہ انسان کا مقصد کیا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 سے 58 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون،
اور میں تم سے یہ تو نہیں مانگتا کہ مجھے رزق دو یا مجھے کھانا کھلاؤ. دیکھو کتنا درد کا انداز ہے. لوگوں میں تم سے یہ نہیں مانگتا اے جنوں انسانوں کہ تم مجھے رزق دو یا مجھے کھانا کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ زوراور ہے، زبردست ہے. تو کتنے جس کو کہتے ہیں نا کہ بچوں کے لیول کی ایگزامپل دی ہے. میں تم سے روٹی نہیں مانگتا کہ مجھے روٹی دو، یار میرا یہ ایک مقصد پورا کرو اور تمہارا ہی بھلا ہے اس کے اندر کہ تم میری عبادت کرو. اب اس عبادت کا پیٹرن بھی کوئی ہونا چاہیے. ہر بندہ اپنے طریقے سے عبادت شروع کر دے تو کوئی اس میں یونٹی نہیں آ سکتی، اور ہو سکتا ہے ہم عبادت کے ایسے طریقے اڈاپٹ کر لیں جو اللہ کو پسند نہ ہو. تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نمونہ بنا کر بھیجا انبیاء کرام علیہ السلام کو، الحمدللہ. اور یہ سلسلہ نبوت بالآخر امام اعظم، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت، کامل ہدایت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو کافی دفعہ قرآن میں ریپیٹ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ اللہ ہی ہے وہ جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، چاہے جو مشرک ہیں اس کا برا منائیں. الحمدللہ امام اعظم سیدنا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنایا. چنانچہ سورۃ الاحزاب کی 21 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بلا تحقیق بلا شبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ اس کے لیے ہے جس کو یہ امید ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ تو اس کی ملاقات ہونی ہے، اور اس کو آخرت پر یقین ہے اور وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. اس کے لیے ہے. جس کو اکاؤنٹیبلٹی ٹو گاڈ کے اوپر ایمان نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے. اب ہمارے امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے آج سے 1419 سال پہلے، لیکن الحمدللہ وہ اپنی وفات کے بعد اس امت میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے گئے ہیں جس سے آج بھی ہم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اللہ کو حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ ہمارے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومنوں کے لیے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے الموطا امام مالک کے کتاب القدر چیپٹر میں، اور المستدرک للحاکم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی ہے. ایک قرآن اور دوسری میری سنت، اور سنت وہ جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہو. تواتر تب مانیں گے جب صحیح حدیث سے سپورٹیو ہو، صحیح احادیث سے، صرف حدیث سے نہیں. الحمدللہ اس پہ میں نے پورا سا ایک لادہ سے لیکچر کیا ہے، اسلام کی ڈکشنری، تقریباً 1.25 گھنٹے کا، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بریف کی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا. آج جو ہم شخصیتیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں امام صرف ایک، لا الہ الا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل، وہ ہمارے امام. اس کے بعد ہم کسی کو اپنا امام مطلق نہیں مانتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہم تک پہنچائے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے. محدثین کو جو ہم کہتے ہیں امام بخاری، امام مسلم، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی بات ہم تک پہنچائی ہے، اپنی ان کی کوئی نہیں ہے. تو ہمارے امام اعظم ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے اپنی وفات کے بعد ہمیں وحی کے حوالے کیا ہے، قرآن اور سنت کے، شخصیات کے حوالے نہیں کیا. کیوں؟ اگر ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے کرتے 2 سال بعد وہ فوت ہو گئے، سیدنا عمر کے حوالے کرتے 13 سال کے بعد وہ فوت ہو گئے، سیدنا عثمان کے حوالے کرتے 24 سال کے بعد، 25 سال کے بعد وہ فوت ہو گئے، سیدنا علی کے حوالے کرتے تو 30 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے. تو اس وقت تو کوئی صحابی نہیں ہے، آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہو گئے. تو اب ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، جس کو سن کے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، یہودیوں نے کیا. آج بھی الحمدللہ قرآن کا معجزہ سامنے ہے کہ قرآن پاک خود اس دین کی حفاظت کر رہا ہے. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا.
اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو آپ کے ذہنوں سے محو کر دے، اور جو میں نے حق بیان کیا اس کو یاد رکھ کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جامع ترمذی کی صحیح حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جامع ترمذی کے ابواب الدعوات چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور بغیر ذکر و درود منتشر ہو جاتے ہیں، قیامت والے دن انہیں اپنی اس مجلس پر حسرت ہوگی۔ اب اللہ کی مرضی چاہے انہیں بخش دے، اللہ کی مرضی قیامت والے دن انہیں عذاب دے۔ اور یہی حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے، اور اس میں اضافی ورڈکس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں کہ ایسے لوگ اگر قیامت والے دن جنت میں داخل ہو بھی گئے تو جنت میں بھی انہیں حسرت ہوگی کہ جس مجلس میں انہوں نے ذکر و درود نہیں کیا تھا۔ تو ہم ہر مجلس کے اینڈ پہ ذکر و درود کرتے ہیں، اور وہ سب سے بیسٹ ذکر جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور پوری صحیح ستہ میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہمیں اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ذکر اس طرح سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا۔ تو وہ ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور آخر میں ہم وہی دعا کرتے ہیں جو اصحاب کہف نے کی تھی، جو صحابی بھی نہیں تھے، تابعین میں سے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا اور ان کو ہدایت تک پہنچایا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں تو ہمارا مرشد بن جا، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔